آپ کسی بھی ہاسپٹل کے ڈائلسس یونٹ میں چلے جائیں جہاں پہ مریضوں کے گردے واش ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ کو 10 میں سے 5 مریض ایسے ملیں گے جن کے گردے ہائی شوگر کی وجہ سے فیل ہوئے ہوں گے۔ اور اگر آپ ان سے یہ کہیں کہ ہمیں کوئی ایک نصیحت کر دیں تو ان کا جواب یہ ہوگا کہ شوگر کی بیماری کو ہلکا نہ لیں۔ پاکستان میں اور دنیا بھر میں گردے فیل ہونے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ انکنٹرولڈ بلڈ شوگر ہے۔ اور شوگر کی وجہ سے صرف گردے فیل نہیں ہوتے، شوگر کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے، شوگر کی وجہ سے ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں، شوگر کی وجہ سے جسم میں بیڈ کولیسٹرول LDL اور ٹرائیگلیسرائڈز بڑھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے دل کا اٹیک اور فالج کے اٹیک کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اور شوگر کے اعتبار سے پاکستان میں حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ پاکستان میں ہر چوتھا نوجوان شوگر کا شکار ہو رہا ہے، اور 25% لوگ پاکستان میں ایسے ہیں جو گلیوں سڑکوں پہ پھر رہے ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ انہیں شوگر کی بیماری ہے۔ اور ہر سال شوگر کے بڑھتے ہوئے کیسز کے اعتبار سے پاکستان پوری دنیا میں پہلے نمبر پہ آ گئے۔ اکثر شوگر کے مریض جو ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کی سٹیٹمنٹ یہ ہوتی ہے کہ ہم تو ہر چیز کھاتے ہیں اور ہماری شوگر اکثر 350-400 پہ چلی جاتی ہے، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج آپ کو فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ کی شوگر کنٹرول نہ رہی تو کچھ عرصے بعد آپ بھی ڈائلسس کے بستر پہ شفٹ ہوں گے۔ اس لیے شوگر کے جتنے بھی مریض ہیں وہ پروسیسڈ فوڈ، بیکری آئٹم سے دور رہیں، لو کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ کا استعمال کریں، یعنی ایسی خوراک جس کے اندر میٹھا بہت کم ہو۔ اپنے لائف سٹائل میں چینجز لے کر آئیں، روزانہ ریگولر واک کریں اور اپنی HbA1c کو 7 سے کم رکھیں۔ شوگر کے مریضوں میں سب سے بہترین ٹیسٹ جو ہے وہ HbA1c ہے۔ یہ ٹیسٹ پچھلے 3 مہینے کی شوگر بتاتا ہے، اور وہ لوگ جن کو شوگر کی بیماری نہیں ہے وہ کم از کم سال میں 1 مرتبہ اپنا شوگر کا ٹیسٹ لازمی کروائیں۔